اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں سید شاہ حامد حسین شتاری صدر آل انڈیا مجلس انقلاب ملت و صدر آل انڈیا سنی علماء بورڈ حیدرآباد کی عوام خصوصاً دانشوران شہر اور پولیس کے ذمہ دار عہدیداروں میں خصوصاً کمشنر آف پولیس حیدرآباد سے مخاطب ہوں۔ یہ بہت ہی حیرت ناک اور افسوسناک اور دلسوز واقعے پر میں حیدرآباد کی عوام کو توجہ دلا رہا ہوں۔ ہمارا شہر جو امن و امان کے سلسلے میں مشہور شہر تھا اور اس کی جنگا جمنی تہذیب اور اس کی محبت اور اس کی آفرینی اور ایک دوسرے کی چاہت اتنی تھی کہ لوگ مثال دیتے تھے، لیکن کیا ہو گیا کہ ہمارے اس شہر کو ایک عرصے کے درمیان میں صرف قتل ہی ہو رہے ہیں۔ اس ہفتے میں 7 قتل ہوئے ہیں اور قتل کسی بھی کمیونٹی کا ہو، چاہے وہ ہندو کا ہو، مسلمان کا ہو، سکھ کا ہو، عیسائی کا ہو، ایک بڑی آفات اور بڑی مصیبتوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور جس میں دونوں فریق متاثر ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ اس قتل گاہ کو کیسے روکیں گے؟ تو اس کی ذمہ داری عام عوام پر نہیں ہے، بلکہ پولیس کے محکمے میں لا اینڈ آرڈر پہ اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر پولیس آفیسر دیانتدار ہوں اور ذمہ دار ہوں، فرض شناس ہوں، تو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا شہر مافیا ڈرگ ہو گیا ہے۔ چار مینار کے اطراف و کناف میں آپ کو ہر قسم کا ڈر اور منشیاتی اور نشہ کی چیزیں ملتے رہیں گی، اور حکومت کی تو عنایت یہ ہے کہ قریب ترین مقامات پہ شراب کی دکانیں کھول دی گئی ہیں، اور وہ شراب کی دکانیں آدھی رات سے بڑھ کے چلتی ہیں۔ اور پرانے شہر پہ تو حکومت کی اتنی عنایت ہے کہ رات تمام ہوٹلوں کو اجازت دے دی جا رہی ہے، جبکہ ہمارے پاس قانون ہے۔ شاپ اینڈ اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کے تحت 10:30 سے 11 بجے دکانیں بند کر دینا ہے، لیکن حکومت اس ہوٹلوں پہ کوئی کنٹرول نہیں کر سک رہی ہے۔ اور اگر دریافت کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پولیس کے عہدیداروں سے ان کے تعلقات خاطر ہے، اور وہ کیا پولیس سے ان کی معاشی ایگریمنٹ ہے، وہ تو پولیس ڈپارٹمنٹ کے آفیسر بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا پہلو شادی خانوں کا ہے۔ شادی خانے لاک ڈاؤن میں پابندی کی جاتی تھی کہ اور جو ٹائم دیا جاتا تھا اس کے اندر شادیاں ہو جاتی تھی۔ آج شادی خانے رات کے 2 بجے تک چلتے ہیں، اور پولیس ان شادی خانوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہی ہے۔ پولیس کا کام یہ ہے کہ 11 بجے شادی خانے بند کر دیے جائے، اس لیے کہ شہر میں امن و امان قائم ہونے کا فی الوقت امکان کم ہوتے جا رہا ہے۔ اور ایسے موقع پر اگر خواتین نکلتے ہیں اور شادی خانوں سے واپس جاتے ہیں تو نہیں بول سکتے کہ کس وقت ان پر حملہ ہو اور ان کی جان و مال کو نقصان پہنچے۔ اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ پولیس کی اس پر ذمہ داری ہے، اور پولیس آفیسر اپنی ذمہ داری کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جب کانگریس کا دور شروع ہوا تو جیسے ہی کانگریس کہ ذمہ داروں نے حلف لیا تو شہر میں فسادات کا آغاز ہو گیا۔ اور یہی بات KCR صاحب بھی کہہ رہے تھے اور BRS کے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے دور حکومت میں دیکھیے کسی قسم کے فسادات نہیں ہو سکتے ہیں اور نہ کوئی قتل ہوتا ہے۔ اور کانگریس کے دور میں فسادات کا ایک ماحول تھا، اور سمجھے آپ، اور ہماری
ہماری وہ قیادتیں بھی جو ہے ان کے ساتھ مل کے قتل کی سازشیں کرتی تھی اور جس کی وجہ سے حکومت بدنام ہوتی تھی۔ آج جو ہے حکومت کو جو ہے بہت سخت اقدام کرنا پڑے گا۔ میں خصوصاً ریونت ریڈی صاحب سے میری جو ہے میرا ڈیمانڈ ہے، اور جو ہمبل ڈیمانڈ ہے کہ آپ اس پہ غور کریں۔ آپ جو ہے چندرا بابو نائیڈو صاحب کے ساتھ بھی تلگو دیشم میں کام کرے ہیں، آپ چندرا بابو نائیڈو صاحب کے بھی لا اینڈ آرڈر سے واقف ہے۔ 4 مہینے کا عرصہ ہو گیا، کوئی لا اینڈ آرڈر، کوئی منسٹر جو ہے ابھی تک نہیں بنایا گیا۔ KCR صاحب کے زمانے میں جناب محمود علی صاحب کو جو ہے ہوم منسٹر بنایا گیا تھا، وہ بہرحال اپنے اختیارات کی بنیاد پہ وہ کام کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہم مسلمان ان سے مطمئن نہیں تھے۔ آج مسلمان جو ہے ریونت ریڈی صاحب کے اس عمل سے اپنے آپ کو دوری اختیار کر رہے ہیں، اور کانگریس سے دوری کے معنی یہ ہے کہ کانگریس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اپنے فرائض کی تکمیل نہیں کر رہے ہیں۔ اور دوسرا سہانے رو یہ ہے کہ جو مسلم قیادتیں، جو مسلم افراد کانگریس میں کام کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار اور ان کا وے آف ریپریزنٹیشن بہت کمزور ہے۔ چاہے اگر وہ کوئی سابقہ سینئر لیڈر بھی رہے، سابقہ منسٹر بھی رہے، یہ کس کا کام ہے؟ شبیر علی صاحب کا کام ہے کہ وہ جو ہے مسلم قیادت کے درمیان میں میٹنگ کرے اور CM سے ٹائم لے اور مسلمانوں کو نمائندگی کا موقع دے۔ آخر آپ کس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آخر آپ چاہتے کیا ہے؟ کانگریس کا نام لے کے کانگریس کو آپ بدنام کر دینا چاہتے ہیں۔ میں خود چیف منسٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ قتل کے کیس میں PD ایکٹ جو ہے نافذ کر دیجیے۔ جو بھی قاتل ہیں، اگر لا اینڈ آرڈر آفیسرز اور SB کی رپورٹ قاتلوں کے ہونے کا جو ہے یہ شبہ بھی کرتی ہے تو آپ ان پہ PD ایکٹ نافذ کر دیں، تاکہ ان کو ضمانت نہ مل سکے اور شہر میں امن و امان پیدا کرے۔ ہر قاتل مہینے 2 مہینے میں جو ہے ضمانت لے کے باہر آ جاتا ہے، اور ہمارے وکلا کا تو کام یہی ہے کہ وہ لوگ جو ہے بھئی ہم جو ہے LLB اس واسطے کرے ہیں کہ اگر ہم کو جو پیسے دیے ہم ان کی پیروی کرتے ہیں اور قانونی اعتبار سے ان کو چھڑا لیتے ہیں۔ تو جو ہے چیف منسٹر صاحب سے میری بہت ہی اخلاقاً اور ریکویسٹ ہے کہ آپ اس حالات کو سمجھیے، اور ہمارے شہر کے انٹلیکچوئلس اور جو سیاسی قائدین ہیں اور جو سیکولر جماعتیں ہیں، ان قائدین کی ہم ایک میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، اور ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے بعد ہم تصفیہ کریں گے۔ کیا ہم حکومت سے ریکویسٹ کریں یا جمہوری اعتبار سے جو ہے ہم کوئی اقدام کریں، دھرنا کریں یا گھیراؤ کریں، یا امن قائم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جب ہمارے دیگر قائدین جو مشورہ دیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ میں ریونت ریڈی صاحب سے پھر ایک مرتبہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ جو ہمدرد لوگ ہیں ان کے مشوروں کو آپ غور کریں اور مسلم قیادت سے بات کریں، اور ان سیکولر لوگوں سے بھی بات کریں جو شہر میں امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں، اور پولیس آفیسروں پہ ذمہ داری عائد کرے کہ جس علاقے میں قتل ہوتا ہے اور اس علاقے کے سرکل انسپکٹر اور ACP کو ذمہ دار قرار دیا جائے، اور ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو، اور ان فیوچر ان کو جو پروفٹ ملنے والا ہے یا گریڈس انکریمنٹس ہے وہ ان کے فوراً گریڈ انکریمنٹ روک دیے جائے، تاکہ آئندہ دیگر آفیسر اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکے۔ میں صرف یہ کہتے ہوئے عوام سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ سنجیدگی سے غور کریں، اور وقت یہ جو ہے یہ ڈرگ مافیا کے خلاف جو ہے طریقے سے پولیس کو انفارمیشن دے اور پرانے شہر کو بچانے کی کوشش کرے، یہی ہماری دیانتداری ہوگی۔ خدا حافظ۔